السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وقت کی ایک بات بہت عجیب ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیں کسی نہ کسی موڑ پر آزمانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اکثر ہم اس کی آزمائشوں پر پورا نہیں اتر پاتے اور زندگی کی خوشیاں اور سکون کھو دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت کی دی گئی آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے انسان میں صبر کا مادہ ضرورت سے زیادہ ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ ہمارے اندر برداشت کی قلت ہے۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میں ملتان کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں۔ آزمائشوں نے بچپن سے ہی میرا پیچھا کیا ہوا تھا اور زندگی کے ہر میدان میں مجھے ناکام ٹھہرا دیا تھا۔ کچھ میں بہت کم صبر والی تھی، کیونکہ میں بہت جلدی ہمت ہار جایا کرتی، اور اپنے لیے اسی زبان کی وجہ سے میں نے کئی مصیبتیں پال لیں جن کا میری زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا، مگر میں ان سے سیکھتی نہیں تھی، اور ہر بار اس زبان کی وجہ سے کتنے ہی رشتے تھے جو میں کھو دیا کرتی تھی۔ مگر میں بھی کیا کرتی، کوئی دوسرا میری حالت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا کہ مجھے ان کی باتیں تکلیف دیتی تھیں، تو میں جواباً ایسا کچھ کہتی تھی جس سے ان کو تکلیف ہو، اور کم از کم ان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میرے لیے میرا برا وقت مجھے یاد تک نہیں کہ کب شروع ہوا، مگر جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو پایا جو ہمیشہ مجھے دبا کر رکھنا چاہتے تھے، اور میرا شمار ان بچوں میں ہوتا تھا جن کے اندر ضرورت سے زیادہ انرجی تھی، اور ان کو غلط صحیح میں تھوڑی بہت تمیز تھی، سو میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ جبکہ جس خاندان سے میرا تعلق تھا، وہاں پر بات سچ ہو، جھوٹ ہو، غلط ہو یا صحیح ہو، آپ کو ہر حال میں وہی کرنا ہوتا ہے جو آپ کے بڑے کہتے ہیں، اور وہاں عورتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مگر پھر بھی ایک ایسی عورت وہاں پر موجود تھی کہ جس کے قہر سے سب پناہ مانگا کرتے تھے۔ مجھے بچپن میں پڑھنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، مگر وہ ظالم عورت جو میری دادی کے نام سے مشہور تھی، اس کو پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنی نفرت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ اس بارے میں علم ہوا کہ جیسے دادی کو صرف مجھ سے ہی نفرت تھی، کیونکہ اپنے باقی پوتے اور پوتیوں کے ساتھ ان کا سلوک کافی اچھا تھا، اور وہ ان کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کرتی تھی جیسا میرے ساتھ کرتی تھی، اور ان کے لیے اتنی پابندیاں بھی نہیں تھیں جتنی میرے لیے تھیں۔ تو اس کے بعد مجھے اس بات کا بھی احساس ہو گیا کہ ان تمام بچوں کو یہ سہولیات اور آسانیاں اسی وجہ سے میسر تھیں کیونکہ ان کے پاس ان کی مائیں موجود تھیں جو مشکل وقت میں ان کی ڈھال بن جایا کرتی تھیں، جبکہ مجھے بہت جلد احساس ہو گیا کہ میرے پاس یہ ڈھال موجود نہیں تھی۔ میں اکثر گھر میں موجود خواتین میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ کیا یہاں پر میری سپورٹ کرنے والا کوئی موجود ہے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے۔ جب مجھے مار پڑ رہی ہوتی تھی یا مجھ پر طرح طرح کے الزام لگ رہے ہوتے تھے تو میری ماں بولتی کیوں نہیں تھی، کیونکہ باقی میرے کزن کی مائیں تو چاہے کسی پتال میں بھی ہوتی، مگر ان کے بچوں پر کوئی بات ہوتی تو وہ فوراً باہر آ جایا کرتی تھیں، جبکہ میرا آج تک کبھی کسی ایسی عورت سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ تو کیا میری ماں نہیں تھی؟ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے میرے ذہن کو توڑ دیا۔ میرا دل اور دماغ 100 طرح کی سوچوں سے بھر گیا، اور میرا اتنا دل دکھا کہ میں بہت زیادہ روئی، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ اس گھر میں میری ماں نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک ماں وہ ڈھال تھی جس کے پیچھے آپ تمام غلطیاں کر کے چھپ جاتے ہیں اور آپ کو
تمام نظروں اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے، جبکہ میرے بارے میں تو یہ تھا کہ اگر میں کہیں پر بھی موجود ہوتی اور جو بھی غلطی کی جاتی، اس سے میرا دور دور تک کوئی لینا دینا نہ بھی ہوتا، تب بھی سب مجھے ہی ڈانٹ دیا کرتے تھے اور سارا الزام مجھ پر آ جایا کرتا تھا۔ میں جب اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی تو مجھے ڈانٹ دیا جاتا، اکثر اوقات تو مجھے مار بھی پڑا کرتی تھی۔ میرے باقی کزن اسکول جایا کرتے تھے، جبکہ مجھے اس بات کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اسکول جانا تو دور کی بات، مجھے تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میرا بہت شدت سے دل چاہتا تھا کہ میں اسکول جاؤں اور اپنے باقی کزنز کی طرح پڑھوں، مگر کوئی بھی مجھے اس کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا۔ بلکہ اگر میں کسی دن غلطی سے گھر سے باہر نکل جایا کرتی تو مجھے بہت سزائیں دی جاتی۔ مجھے کبھی کسی نے پیار سے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ شاید میں ان کی باتیں سمجھ ہی جاتی، بلکہ مجھ پر ہمیشہ تشدد کرنے کی کوشش کی جاتی، مجھے ذہنی طور پر اذیت پہنچانے کی کوشش کی جاتی، اور مجھے میری دادی طرح طرح کے طعنے دیا کرتی تھی، اور میری دادی اور چاچیاں اپنے بچوں کو میرے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھیں، اور ان کے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ مجھے یہ سب تب سے دیکھتی آ رہی تھی جب مجھ میں شعور بھی نہیں تھا، اور مجھے اس بات کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہی یہ رویہ کیوں رکھا جا رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ سوچا کرتی تھی، مگر میرے پلے کبھی بھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ یہ ایک ایسی الجھی ہوئی گرہ تھی جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں سوچا کرتی کہ میری کزنز کے پاس ایک نہیں بلکہ سپورٹ کرنے کے لیے کئی رشتے موجود ہیں، جیسے ان کی امی، ابو اور دادی، اور جانے کون کون سے رشتے پاس تھے، جبکہ میرے پاس کوئی ایک رشتہ بھی نہیں تھا۔ تو مجھے اپنے اس گھر میں اپنی حیثیت تعین کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی کہ شاید میں اس گھر کے ملازمین کی بیٹی ہوں، مگر نہیں، وہ جلد مجھے اس چیز کا احساس ہو جاتا کہ نہیں، میں یہاں ہی کسی کی بیٹی ہوں، مگر کس کی، اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ مگر میں اس گھر کے ملازمین کی بیٹی نہیں تھی۔ مجھے جگہ تو کزنز کے کمرے میں سونے کے لیے دی جاتی تھی، مگر وہاں پر مجھے ایسے سمجھا جاتا کسی سے بھی میں کوئی اچھوت ہوں، کیونکہ میرے کزن کا رویہ میرے ساتھ بہت حقارت آمیز تھا، اور میں پھر پریشان ہو جایا کرتی۔ میں ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی تو کوئی مجھے جواب تک نہ دیتا، کیونکہ ان بچوں کے ذہنوں میں جانے کیا ڈالا گیا تھا، بلکہ ان کی ذہن سازی ہی ایسی کی گئی تھی کہ ان کو میرے بارے میں شاید کچھ علم ہی نہیں تھا، یا میری غلطی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس گھر میں ایک آدمی تھا جو اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ اگر اسے کوئی چیز دینی ہوتی تو مجھے میری دادی یا میری چچی کہتی، جاؤ اپنے باپ کو یہ چیز دے آؤ، مگر مجھے احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ شخص میرے ابو ہیں، کیونکہ میرے باقی کزنز کے ساتھ ان کا رویہ کافی اچھا تھا، اور وہ بھی ان کے ساتھ کافی اچھے سے رہتے تھے، جبکہ میرے ساتھ تو وہ ایسے رہتے تھے کہ جیسے میں ان کے لیے کوئی بہت ہی اجنبی ہوں۔ وہ میری جانب نگاہ بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو میں کیسے ان کو اپنے ابو سمجھ لیتی، کیونکہ میرے باقی کزنز کے ابو تو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن جب مجھے میری دادی نے کہا کہ جاؤ اپنے ابو کو پانی کا پوچھ کر آؤ، تو میں گئی، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو میں دروازے میں رکی اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ میں اس وقت تقریباً 5 سال کی بچی تھی۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اجازت دے دی۔
ان کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ اجازت نہیں دینا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ تو مجھے اپنی نظروں سے فوراً اوجھل کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر پتہ نہیں، شاید میری معصوم صورت دیکھ کر ان کو ترس آ گیا اور انہوں نے میرے سوال کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ میری طرف پھر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں چند ثانیے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ مجھے وہ چہرے سے کوئی بہت اپنے اپنے محسوس ہوئے تھے۔ میں نے ازلی معصومیت سے سوال کیا کہ کیا آپ میرے ابو ہیں؟ تو انہوں نے ایک دم چونک کر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے کا اس سوال پر رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ کہہ تو کچھ نہیں رہے تھے، سو انہوں نے مجھے چند ثانیے دیکھا اور کہا، تم سے ایسا کس نے کہا؟ میں نے کہا کہ گھر میں سب مجھ سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر والے غلط کہتے ہیں اور آئندہ مجھے یہ مت کہنا اور نہ ہی میرے سامنے آنا۔ اگر تم میرے سامنے آئی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد میں مار تک کھا لیا کرتی، مگر کبھی بھی ان کے کمرے میں نہ گئی اور نہ ہی ان سے بات کرنے کی ہمت کر پائی تھی۔ وہ مجھے ابو سے متعلق جب بھی کوئی کام کہتی تو میں نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں۔ سو اس وجہ سے مجھ پر گھر والے بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جب وہ گھر آ جایا کرتے تھے تو گھر والے مجھے نہ ڈانٹتے تھے اور نہ ہی مارا کرتے تھے۔ یہ سب ان کی غیر موجودگی میں ہوا کرتا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے جیسے اندازہ ہوا کہ سب گھر والے ان سے ڈرتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ مجھے ان کے سامنے نہیں مارتے۔ پہلے پہل تو میں نے برداشت کرنے کی بہت کوشش کی اور اپنی کم عمر ہونے کے باوجود میں نے بہت زیادہ صبر کیا اور کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی مجھے مارتا، پیٹتا، ڈانٹتا یا جو بھی کر دیتا، میں خاموش ہو جایا کرتی تھی اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا کرتی تھی، بلکہ میں رویا تک نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی پاگل تھوڑی ہیں، یقیناً میری ہی کوئی غلطی ہے، تبھی تو مجھے مارا جا رہا ہے اور ڈانٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ اندر ہی اندر مجھے کوئی چیز پنچ کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مجھے مارنے، پیٹنے اور ذلیل کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب ان کے ہاتھ موقع لگ جاتا ہے تو یہ ایک نہیں بلکہ سب بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں پر شاید مہر لگ چکی تھی، جو ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ایک عام سا دن تھا جب میں شام کو ایک اتنے بڑے ٹبر کا آٹا گوندھ رہی تھی۔ کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا کہ میں ایک چھوٹی سی بچی ان تمام لوگوں کے کام کیسے کروں، مگر یہ لوگ مجھے کام ایسے کہہ دیا کرتے تھے کہ جیسے میں انہیں ان کے گھر کی کل وقتی ملازمہ ہوں۔ اب میری عمر تقریباً 15 سال تھی اور میری پھپھو کافی عرصے بعد ہمارے گھر آئی تھیں۔ وہ بیرون ملک میں رہتی تھیں، سو ان کے آنے کی وجہ سے سب ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ مجھے تو بس ڈر ہی تھا اور دعا کر رہی تھی کہ نہ آئیں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ آئیں گی تو یہ بھی مجھ پر ظلم ہی کریں گی۔ اور اس نے سب گھر والوں سے کافی اچھے سے دعا سلام کی، بہت خوشی سے ملی، اور جب میری طرف آئی تو اس نے کہا، کیا یہ عزیز بھائی کی بیٹی ہے؟ ان کی بات سن کر میری چچی نے حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں، بدقسمتی سے یہ عزیز کی ہی بیٹی ہے، جس پر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ عزیز ہی میرے ابو تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی مجھ سے پیار جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرا بہت رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ میری پھپھو نے مجھے گلے لگا کر کہا، آپ سب کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا
کیا آپ لوگ اس بچی کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ جس پر میری دادی نے کہا، تم اس بچی سے دور رہو اور اپنی آل اولاد کو بھی اس بچی سے دور رکھو۔ تو میری پھپھو نے ان کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ کہیں اس کی ماں کی غلطیوں کی سزا اس کو تو نہیں دے رہے؟ جس پر میری دادوں نے کہا، لڑکی تم جاؤ اور جا کر آٹا گوندو۔ میری پھپھو نے مجھے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس چھوٹی سی بچی سے آٹا کیسے گندوا سکتے ہیں؟ مگر میری دادی نے کہا، تم ہمارے گھر کے معاملات میں نہیں بولو گی۔ سو وہ خاموش ہو گئیں اور میں کچن میں کام کرنے لگی۔ پھپھو کافی دکھی لگ رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو دادوں نے کہا، میں تو ہر پل دعا کرتی ہوں کہ کاش یا تو یہ پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، یا جب اس کی ماں اس گھر سے دفع ہوئی تھی تو اس کو لے جاتی، تو کم از کم ہماری معاشرے میں کوئی تھوڑی بہت عزت تو رہ جاتی۔ پھپھو نے ان کی طرف دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو احساس تک نہیں ہے، کسی ایک کو بھی اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ اس میں اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ اس کو جس بات کا علم نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس کے لیے وہ خطرناک اور ہیبت ناک مستقبل اور ماضی بنا دیا ہے، اور اس کی ماں اس کو چند دن کی تھی تب چھوڑ کر چلی گئی، تو آپ اس کو وہ سزائیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں اس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ سن کر کافی شوق لگا تھا اور میں حیرانی سے آٹا گوندنا چھوڑ کر دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس بار میری ایک چاچی نے کہا، تمہیں کیا پتا، جب جب ہمارے آگے پیچھے والے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو فوراً وہ قصہ یاد آ جاتا ہے کہ کیسے اس کی ماں کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہماری عزت اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی لوگوں کی نظروں میں نہیں بن سکی۔ ہمیں تو اس بات کی ٹینشن ہے کہ کل کوئی ہمارے گھر میں اپنی بیٹیوں کے رشتے لینے کیسے آئے گا۔ سو اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہ موجود ہوتی تو لوگ کچھ عرصے بعد اس قصے کو بھول بھال جاتے۔ پھپھو نے یہ سن کر اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ وہ صرف 10 دن کی تھی جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر گئی۔ اگر تب آپ لوگوں کو نہ بتاتے کہ اس کی ماں اسے چھوڑ گئی ہے اور کوئی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اپنی اولاد بنا لیتا، تو اب نہ اس کا اور نہ ہی آپ لوگوں کی اپنی سگی بیٹیوں کا مستقبل خطرے میں ہوتا۔ خیر اب کوئی اس کے ساتھ یوں ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھپھو کچن میں آئیں اور میرا ہاتھ تھام کر اس کمرے میں لے گئیں جو ان کے رہنے کے لیے صاف کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا تو مجھے پہلی بار یہ لمس ملا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی ہمدرد ملا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی ایسا شخص ملا تھا جس نے میرے ساتھ اپنا رویہ اتنا نرم رکھا، تو مجھے رونا آ گیا۔ پھپھو نے میرے آنسو پونچھ کر کہا، نہیں بیٹا، تم نے نہیں رونا، بلکہ تم تو بہت بہادر ہو۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے ساری بات پوچھی کہ تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کب سے ہے؟ تو میں نے روتے ہوئے بتایا کہ بچپن سے ہی میرا اس گھر میں موجود ہونا ان لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ جب میں نے اپنے تمام مظالم کی داستان سنائی تو پھپھو کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہوں نے کہا، کیا تم نے یہ بات اپنے بابا کو نہیں بتائی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک دن میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر تم میرے سامنے آئی تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، اور میں اپنے سر سے چھت نہیں گرنے دینا چاہتی تھی۔ سو میں دوبارہ کبھی ان کے سامنے نہیں گئی۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور انہوں نے کہا، اس گھر کے لوگ خود کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، مگر سب ایک سے بڑھ کر ایک احمق ہیں۔
ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ قصوروار کون ہے اور سزا کس کو دینی ہے۔ تو میں نے آہستگی سے پوچھا کہ پھپھو، ان سب کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ آخر میری ماں نے کیا کیا ہے ایسا؟ پھپھو نے گہری سانس لی اور کہا کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا بہت محبت کرتے تھے، مگر اس کی ان سب لوگوں سے نہیں بن پائی، اور اس نے کئی بار تمہارے بابا سے طلاق کا مطالبہ کیا کہ وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، مگر کوئی بھی اس کی بات کو سنتا اور سمجھتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے گھر والوں سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، مگر گھر والوں نے بھی اس کی بات کو چندہ اہمیت نہ دی۔ سو ایک دن تنگ آ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور اس کے بعد اس کے متعلق ہمیں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، یا اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر وہ بہت مجبور ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ پھپھو، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بابا امی سے اتنی محبت کرتے تھے مگر پھر بھی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی سچائی ہے جس پر کوئی یقین تو نہیں کرتا، مگر یہی حقیقت ہے کہ میری اماں اس پر طرح طرح کے ظلم کرتی تھیں، کیونکہ وہ اپنی بھتیجی سے تمہارے ابا کی شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ بھائی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ سو اماں اس پر طرح طرح کے الزام لگاتی اور اس کے لیے زمین تنگ کی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس بات کی دھمکی بھی دی کہ اگر یہ گھر چھوڑ کر نہ گئی تو وہ تمہیں مار دیں گے۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ سمجھتی تھیں کہ جیسے ہی تمہاری ماں اس گھر کو چھوڑ کر جائے گی تو وہ بھائی کی شادی اپنی بھتیجی کے ساتھ کر دیں گی، مگر مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ بھائی تمہاری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، سو ان پر چاہے کوئی بھی الزام لگا دیا جاتا اور بھائی اس پر یقین ہی کیوں نہ کر لیں، مگر وہ کبھی بھی کسی اور عورت سے شادی نہیں کریں گے۔ سو میں اماں سے چاہتی تھی کہ وہ تمہاری ماں کو قبول کر لیں اور اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیں کہ انہوں نے تمہارے ابو کی اپنی بھتیجی سے شادی کروانی تھی، مگر اماں کے دل سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی۔ اور ایک دن جب تمہاری ماں کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو اس کے بعد اس پر یہی الزام لگا دیا گیا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہے، جبکہ میں نے اماں کو بہت سمجھایا۔ مجھے اسی وجہ سے اتنے سال اس گھر آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں تو ظالم اور بے حس لوگ رہتے ہیں۔ میں نے بھائی کو بھی بتایا تھا، مجھے نہیں علم کہ انہوں نے اس بات پر یقین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی، مگر مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں قبول کیا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ میری ماں پتہ نہیں کہاں پر ذلیل و خوار ہو رہی ہوگی۔ مجھے دادو اور باقی گھر کے افراد سے شدید نفرت ہوئی اور میرا شدت سے دل چاہا کہ ابو سے بھی جا کر کہوں کہ جب وہ امی کو اتنے شوق سے اس گھر میں بیاہ کر لائے تھے تو ان کی حفاظت کیوں نہیں کر سکے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ تم اس گھر کی کوئی ملازمہ نہیں ہو جو تم پر ظلم کیا جائے اور تم خاموشی سے اس کو سہتی رہو۔ اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو اور اپنے بابا کو غلط مت سمجھنا، بلکہ وہ شخص تو اندر سے اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو فقط تمہاری وجہ سے۔ جس پر میں نے اذیت والے انداز میں کہا کہ پھپھو، مجھے خوش فہمی کی ڈور مت تھمائیں، کیونکہ وہ شخص جس نے مجھے کبھی بلایا تک نہیں، میرے سر پر کبھی شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھا اور نہ ہی مجھ سے پوچھا کہ تم ان ظالم لوگوں میں گزارا کیسے کر رہی ہو، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس شخص کے جینے کی وجہ ہو سکتی ہوں۔
پھپھو نے اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، ضروری نہیں کہ اگر وہ تمہیں بلا نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ کبھی کبھی تو کسی شخص کو دیکھ کر انسان جی اٹھتا ہے، اور یقیناً وہ تو میں دیکھ کر ہی جی اٹھتا ہوگا، بس وہ تمہیں بلا نہیں پاتا ہوگا۔ مجھے پھپھو کی باتیں حقیقت سے دور پرے کی معلوم ہو رہی تھیں، مگر میں ان کا دل رکھنے کی خاطر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے جیسے واقعی ان کی باتوں پر بہت یقین ہے۔ پھپھو بھی یقیناً میری آنکھوں کو پڑھ چکی تھیں، تب بھی انہوں نے کہا کہ تم دیکھنا، بہت جلد تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ تو میں نے مسکرا کر سر کو ہلا دیا۔ میں وہاں سے کمرے میں آ گئی اور بہت روئی۔ مجھے اس گھر کے تمام مکینوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھپھو کافی دن یہاں پر رہیں، اور ان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے کام کے بارے میں کہے یا مجھے کسی بات کو وجہ بنا کر ڈانٹے۔ ان کے جانے والے دن مجھے کسی نے پیغام دیا کہ ابو والے کمرے میں تمہیں پھپھو بلا رہی ہیں۔ جب میں وہاں پر گئی تو سر جھکا کر ابو پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا وہ جیسے روئے ہیں۔ پھپھو نے مجھے ان کے برابر بیٹھنے کو کہا تو میں جھجک گئی، جس پر پھپھو نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں یہاں پر بیٹھو۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں پر بیٹھ گئی تو پھپھو نے کہا کہ عزیز بھائی، آپ نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے اتنے سال اتنی محرومی میں گزار دیے ہیں، آپ کو ایک ذرا احساس تک نہیں ہوا کہ آپ اپنی بچی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پھپھو کو شکایت کی ہے، مگر وہ نظریں جھکائے اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے جیسے آنسوؤں پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھپھو نے ان سے کہا، دیکھو، میں نے تمہاری تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے، اور جو جھجک تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے خدا را تم اور تمہاری بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، کیونکہ تم دونوں کو ہی ایک دوسرے کی بہت ضرورت ہے۔ ابا کھڑے ہوئے اور کہا، بیٹا، میں خود کو اس لائق تو نہیں سمجھتا، مگر پھر بھی تم مجھے معاف کر دو، تم بہت باظرف ہو۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم صدمے میں چلی گئی، مگر وہ رو رہے تھے اور کہا کہ یقین کرو میں تم سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا کہ میں تمہاری ماں کی حفاظت نہیں کر پایا، صرف اسی لیے میں تمہیں نہیں بلا سکتا تھا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو میں دیکھ کر میرا دل تڑپا کرتا تھا، تم سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ شخص جس سے مجھے عشق تھا وہ اب نرم پڑ چکا تھا، کیونکہ ایک لڑکی کو اپنے باپ سے زیادہ کسی دوسرے شخص سے محبت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ہم اتنے زیادہ روئے جس کی کوئی حد نہیں۔ پھپھو بھی رو رہی تھیں اور گھر والے پھپھو کو بہت کینہ توز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم دونوں باپ بیٹی کے تعلقات کبھی ٹھیک ہی نہ ہوں۔ مجھے اس دنیا میں صرف 3 لوگوں سے محبت تھی، پھپھو، پاپا اور اپنی امی سے۔ پھپھو نے جو احسان مجھ پر کر دیا تھا اس کا بدلہ تو میں کبھی چکا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں بس دعا کرتی تھی کہ اللہ پھپھو کو دنیا جہان کی خوشیاں دے، اتنی خوشیاں دے کہ وہ بس سمیٹ نہ پائے۔ خیر، اس کے بعد میں نے گھر والوں سے ڈرنا چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے گھر والوں کو غصہ آتا۔ میں ان کو طعنے دینے سے باز نہیں آتی تھی کہ وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے میری ماں چھین لی تھی اور میرے باپ سے اس کی ایک بہت اچھی شریک حیات چھین لی تھی، اور میری ماں کو ہی سب کی نظروں میں برا بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے جو گنے چنے لوگ ان سے بات کرتے تھے انہوں نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس گھر میں موجود کسی بھی فرد سے
میں بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اگر کوئی مجھ پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتا تو میں اس کو 4 باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ سب پھپھو کو کوستے کہ اس نے یہ ظلم کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب میں 20 سال کی تھی تو ابا نے میری شادی کر دی۔ میری شادی ہوئی تو سب جیٹھانیوں نے بوڑھی لاغر ساس کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ مجھے بہت غصہ آتا کہ اس بڑھیا کو کیوں سنبھالوں، اس لیے میں اس پر ظلم کرتی۔ میں حاملہ تھی جب ایک دن ساس نے تنگ آ کر مجھے بد دعا دی کہ ایسا بچہ پیدا ہو کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ سن کر میں نے اسے بہت مارا، لیکن کچھ وقت بعد جب میری ڈلیوری ہوئی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نے جو بچہ جنم دیا تھا وہ نارمل نہیں تھا، بلکہ اس کا سر باقی بچوں کی نسبت بہت چھوٹا تھا۔ میں بہت ڈر گئی اور بہت روئی۔ گھر آ کر میں نے اپنی ساس سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ میری ماں کے ساتھ ان کی ساس نے بہت ظلم کیا تھا، تو میں اس وجہ سے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اس لیے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اور دعا کریں کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ میرا بچہ دیکھ کر میری ساس بھی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ایک بہت ہی نیک عورت کا پتہ دیتی ہوں، تم اس کے گھر جاؤ اور وہ تمہارے بچے پر دم درود کرے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے دیے گئے پتے پر پہنچی، اور وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت نورانی چہرے والی خاتون موجود تھی، مگر ان کو دیکھ کر مجھے اتنا صدمہ لگا جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میں رک کر اس کو بتانا چاہتی تھی، مگر میں نہیں بتایا اور اپنے بیٹے کو دم کروا کر گھر آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اپنے بیٹے کے سر میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ مجھے ان سے 3 بار دم کروانا تھا اور میں 3 بار دم کروا کر آئی، اور تیسری بار میں ابا کو بھی ساتھ لے کر گئی تھی، اور ابا کو دیکھ کر اماں بھی صدمے میں چلی گئی۔ ابا نے ان کو منانے اور سمجھانے کی کوشش کی اور شکوہ بھی کیا کہ انہوں نے سچ کیوں نہیں بتایا، تو اماں نے بھی اس پر کوئی بات نہیں چھپائی اور ان کو بتا دیا۔ تو ابا نے کہا تم جانتی ہو جو لڑکی تمہارے پاس بچہ لے کر آتی تھی وہ کون ہے؟ وہ ہماری بیٹی تھی۔ تو اماں نے فوراً میری طرف دیکھا اور پھر بغیر کسی ڈر اور خوف کے مجھے گلے لگا کر بہت زیادہ روئیں اور کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بہت پہلے چھوڑ آئی تھی مگر میری مجبوری تھی۔ میں نے اماں سے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ ہمیں مل گئی ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد اماں اور ابا کے درمیان صلح ہو گئی اور مجھے بھی میرا میکا واپس مل گیا۔ گو میں نے اپنا بچپن اور جوانی کے کچھ سال محرومیوں میں گزار دیے، مگر اب میری زندگی ایک دم سے بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔